السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ شہد کی مکھی کو زمین پر پڑا ہوا یا بغیر اڑان کے دیکھیں اور وہ کسی پھولدار پودے پر نہ ہو تو سمجھ لیں وہ بھوکی ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم جون کیف کے عرصے میں ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بہار کے پھول ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور خزاں کے پھول ابھی شاد اور زردانہ پیدا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مدد کا طریقہ: آپ 2 حصے چینی اور 1 حصہ پانی ملا کر ایک شربت تیار کریں اور شہد کی مکھی کو پیش کریں۔ یہ زیادہ تر مکھیاں مادہ ہوتی ہیں، جنم سے خوشی سے پئیں گی، چمچ سے خوشی سے پئیں گی۔ آپ اس کی ننھی سی کالی زبان بھی دیکھ سکیں گے جب وہ شربت پی رہی ہوگی۔ اس توانائی میں بدلنے میں تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں اور وہ یہ شربت پی کر اڑ جائے گی۔ اس لمحے کو دیکھنے کا احساس قابل قدر ہوتا ہے۔ برائے کرم نوٹ کریں، یہ صرف ایک عارضی انتقام اور فہرست ایڈ نہیں ہے۔ مکھیاں اپنی خوراک میں تنوع کی ضرورت رکھتی ہیں اور انہیں مختلف پودوں سے زردانہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مکھیوں کو روزانہ چینی کا شربت دیں۔ ایک اور اہم بات، برائے کرم انہیں شہد ہرگز نہ دیں۔ اس سے کالونی تک بیماری آسانی سے پھیل سکتی ہے اور آپ نیکی کرنے کے بجائے نقصان کا سبب بنیں گے۔ صرف سفید چینی اور پانی استعمال کریں۔ یہ مکھیاں منہ سے تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، اس لیے میں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاکھوں بار شکریہ۔ الفاظ بھی مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ شہد بناتے ہیں، کچھ ڈنک مار جاتے ہیں۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، شکریہ۔ مدد کرنے کا طریقہ: میرے بھائی، ویڈیو میں بھی تھمبنیل ہے، اس پہ جو فوٹو لگا ہوا اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پہ لکھا ہوا ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے، دوسرے پہ لکھا ہوا مدد کرنے کا طریقہ، تیسرے پہ جب وہ اڑ کے جا رہی ہے تو لکھا ہوا آپ کا شکریہ۔ تو میرے بھائی، یہ ویڈیو تو کچھ خاص نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ لوگ اس کو گالی دیتے ہیں، لوگ اس کو غلط سلط بولتے ہیں، کیا کیا کیچڑ اچھالا جاتا ہے اسلام کے اوپر، لیکن آج کسی نے اتنی اچھی تحریر لکھی کہ ہمیں صبر نہیں ہو رہا تھا، یہ من ہو رہا تھا کہ جلد سے جلد ہم اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ لے کے آئیں اپنے دوستوں کے پاس۔ کیوں جب سے ہی ہم نے پڑھی ہے میرا من نہیں ہو رہا، روک رہے اپنے آپ کو کہ چھوڑو ہٹاؤ، اس میں کچھ خاص بات بھی نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے۔ کہ بتاؤ، ایک مکھی ہے لیکن اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اسلام کہتا ہے اس کی بھی مدد کی جائے۔ لیکن کتنی خطرناک وہ ہے کہ اگر وہ ڈنک مار دے تو انسان کے کہاں بھی کاٹ لے وہ تو ہاتھ پیر پھول جائے گا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اسے مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ تو میرے بھائی، یہی تو ہمارا مذہب ہے، یہی تو ہمارا اسلام ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ درندہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسلام ہر کسی کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے۔ کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھروں پر پانی رکھ دو، اپنے گھروں پر چھتوں پر کچھ کھانے پینے کی چیز رکھ دو جس سے کبوتر یا چڑیا یا کوا کوئی بھی جانور
پرندے جو اڑنے والے ہیں وہ آپ کے آئیں اور آپ کی چیزیں کھائے پئیں، آپ کو دعا دیں، ہو سکتا ہے ان کی دعا آپ کی قسمت بدل دے، ہو سکتا ہے جو کام آپ اتنے سالوں سے نہیں کر پا رہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی، ہو سکتا ہے اس مدد کی وجہ سے آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کی قسمت بدل جائے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کی بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث تو آپ لوگ سنتے ہی چلے آتے ہیں، یہ باتیں تو بہت پرانی ہیں، تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کیسے ایک عورت نے، ایک زانی عورت تھی، وہ زنا کرنے والی تھی، شراب پینے والی تھی، اور اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن ایک عورت جو نماز، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی، نیک اعمال کرنے والی، سب کچھ کرنے والی، لیکن اس نے ایک بلی کو بند کر کے مار دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا وہی عمل ناپسند آیا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا۔ تو میرے بھائی اس ویڈیو کا بنانے کا یہی مقصد تھا، صرف اور صرف کہ میرا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو لڑائی سکھاتا ہے، اسلام تو آتنکوادی پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ایک بار اسلام کے پاس آئیں، مسلمانوں کے پاس آئیں، دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی جانوروں کا بھی خیال رکھنا، گرمی میں جو آپ کے پاس بھینس ہے، بکری ہے، ان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور ایک بات اور ہے، جب جانوروں کے اوپر، پرندوں کے اوپر بات چلی ہے تو پھر اسی کی بات چلے گی۔ برسات کا موسم ہے تو جن کے پاس بھینس ہیں، جن کے پاس بکری اکری ہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنی بھینس کو، اپنی بکری کو ایسی جگہ پہ نہ باندھے جہاں پر بجلی کا کوئی کنیکشن جڑا ہوا ہو، ایسی جگہ پہ نہ باندھے۔ وہ کیوں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز بھیگتی ہے، اور بھیگنے کے ساتھ ہی ساتھ اس میں کرنٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ایسی جگہ پہ نہ باندھیں جس سے آپ کو بھی نقصان ہو اور آپ کے جانوروں کو بھی نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔